مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ شہادت پر بات ہو رہی ہے، تو عہد حاضر میں اگر ہم شہادت کا تصور آپ سے پوچھنا چاہیں تو کیا اس کے معنی بدل گئے ہیں اب، یا معنی وہی ہیں، یا لوگوں پر اس کے جو غلط اس کا پرسیپشن پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، شہادت کا سلسلہ تو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں عارضی طور پہ تعطل آپ اگر دیکھ لیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام جس شہادت کو پسند فرماتا ہے، جس شہادت کی تعریف کی گئی ہے، جو اللہ کی راہ میں شہادت کہلاتی ہے، اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ ایک منظم جہاد بھی درکار ہے، اور اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ باقاعدہ ایک حاکم اسلام ہو جو عوام کو جہاد کی کال دے گا، لوگ اس پر لبیک کہیں گے، اس کے جھنڈے تلے رہ کر پھر وہ جہاد کریں گے۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کہیں سے بھی اٹھ کر کسی سے بھی لڑنا شروع کر دے اور اپنے آپ کو مروا کے کہے جی میں تو شہید ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ پھر وہ آلات حرب چلانا اچھی طریقے سے جانتا ہو، جو ہر دور کے جدید تقاضوں کے مطابق مختلف ہوتے رہیں گے۔ اس کو کرنٹ جتنے بھی ہتھیار ہیں جن کو وہ یوز کرنا چاہتا ہے جنگ میں، وہ اس کو آنے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ خودکشی کے مترادف ہوگا کہ سامنے وہ توپے لے کے کھڑا ہو، کوئی گنے لے کے کھڑا ہو اور آپ ڈنڈا لے کے پہنچ جائیں وہاں پر۔ اس قسم کے جہاد کی بھی نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے ملک پر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو پھر تو آپ کو کسی بھی طریقے سے دفاع کرنا ہے، پھر تو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر اپنے ملک کا دفاع فرض ہو جاتا ہے۔ اب حاکم کی کال آئے یا نہ آئے، اب تو ہر ایک کو لڑنا ہے، ڈنڈے سے لڑو، ہاتھوں سے لڑو، جوتوں سے لڑو، وہ جہاد فرض ہے۔ لیکن جب تک یہ والی صورتحال نہیں ہے تو پھر وہ اس کی میں تمام عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو حاکم اسلام ہو، باقاعدہ کال دے، دوسرا یہ کہ آلات حرب آپ چلانا جانتے ہوں، تیسرا یہ کہ اگر آپ کسی کے ماتحت ہیں اس کی اجازت شرط ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ اجازت دیں گے۔ اگر کوئی بیوی ہے مثال کے تو عورت جہاد پہ جانا چاہتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی ضرورت ہے تو شوہر سے پوچھے گی، تو اس کے علاوہ آپ نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ حاکم جو علماء اسلام ہوتے ہیں، مفتیان کرام، ایسے جو قوم کے علمی لحاظ سے مرکز اور منبع ہوتے ہیں، ان کی طرف لوگ متوجہ کے علم سیکھتے ہیں، ان کو منع کیا گیا کہ وہ نہ جائیں، کیونکہ اگر وہ چلے جائیں گے موت العالم موت العالم، عالم مر جائے گا، پھر پیچھے بھی تو لوگوں کو علم سکھانا ہے۔ تو ان تمام شرائط کو دیکھ، اچھا سب سے بڑی جو شرط ہے وہ شوکت اسلام مقصود ہو۔ کیا بات ہے! کسی ملک کی سلطنت حاصل کرنا، کوئی گورنمنٹ حاصل کرنا، کوئی ریاست قائم حاصل کر لینا، یہ نہیں ہونا چاہیے اسلام کی شان و شوکت۔ جب یہ تمام شرائط جمع ہوں گی، پھر اگر کوئی شخص جا کر اپنا قطرہ خون زمین پر بہائے گا تو قدرت الہی اس کی قدر کرے گی، اس کو مقام عطا فرمائے گی۔